اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا یہ ہفتہ وار پروگرام جو چل رہا ہے ہاسپٹل میں، سورۃ الفاتحہ کی ہم نے پہلی آیت پڑھی تھی۔ پہلی آیت میں ہم نے کیا پڑھا تھا، آپ ذرا تھوڑا سا بتائیں۔ اچھا جی، عاقب آپ بتائیں۔ اس میں اللہ پاک کی تعریف بیان کی تھی۔ ہاں، کہ تعریف ہمیں اللہ کی کرنی چاہیے، یہ مین چیز تھی۔ اور پھر اگلی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے اور رحیم ہے۔ یہ رحمان کا مطلب ہم عام طور پر کرتے ہیں بہت مہربان، اور رحیم کا مطلب ہم پڑھتے ہیں نہایت رحم کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے، یہ بات دل کو لگتی ہے؟ لگتی ہے؟ ہم تو ڈاکٹر ہیں، ہم دیکھتے ہیں بعض لوگوں کو ایسی بیماریاں ہوتی ہیں، اتنی دوائیاں کھا رہے ہوتے ہیں اور رو رہے ہوتے ہیں، سکون نہیں ہوتا، دل بے چین ہے، زندگی گزر گئی ہے، آرام نہیں آ رہا، پیسے لگا چکے ہیں۔ بعض خواتین آتی ہیں، ہمارے مربے سارے بک جائیں، اللہ میں اولاد دے دے۔ بعض لوگ فالج میں پڑے ہوتے ہیں، سالوں گزر گئے ہوتے ہیں، سائیڈ ہی نہیں لے سکتے، نالی کے ذریعے سے دوائی وہ خوراک دی جا رہی ہوتی ہے۔ تو اللہ کو یہ ساری چیزیں نظر نہیں آتی، تو پھر ہم کیسے کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، بڑا مہربان ہے، نہایت رحم والا ہے؟ پھر ہم سب کچھ دے دے گا تو بندہ یاد کرے گا۔ دنیا کی زندگی تو امتحان ہے جی، دنیا کی زندگی تو امتحان ہے، امتحان ہے، اور امتحان میں وہ تکلیفیں دیتا ہے۔ وہ کسی نے سوال کیا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، بڑا ہی خوبصورت ہوتا ہے، ماں نے اس کو دہرہ 9 ماہ پیٹ میں رکھا ہوتا ہے، تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیوں میں وہ گزارتی ہے، اور بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں 1 سال دودھ پلاتی ہے، تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، گھر کا لاڈلا بن جاتا ہے، 2 سال کا ہوتا ہے، 3 سال کا ہوتا ہے، کوئی ایسی بیماری لگتی ہے، بچہ مر جاتا ہے، تو یا کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے مر جاتا ہے، یا گٹر میں گرتا ہے مر جاتا ہے۔ تو ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہایت مہربان اور رحم والا ہے، تو بچے کا کیا قصور ہے کہ اس کو ابھی اس نے زندگی کی شروعات ہی نہیں کی، اور اس کو یعنی وہ پھول جو ابھی پھولا ہی نہیں ہے، وہ کومپل ہی اللہ تعالیٰ نے مسل کے رکھ دی، وہ ختم ہو گئی۔ تو یہ کیسے رحم ہے اور مہربانی ہے اللہ تعالیٰ کی؟ کبھی آپ لوگوں نے یہ سوچے؟ نہیں، اس کی زندگی تو اتنی لکھی ہے، لیکن جو اس کے ماں باپ پہ گزر رہی ہے، جو ماں پہ گزرتی ہے، جو باپ پہ گزرتی ہے، کہ اتنی محنت سے لیا اور واپس اس نے لے لیا، تو نہ ہی دیتا اللہ تعالیٰ۔ لیکن بچے تو کافروں کا بھی مرتے ہیں، بچے ظالموں کے بھی مر جاتے ہیں، تڑپ تڑپ کے بھی لوگ مر جاتے ہیں، آگ میں جھلس کے مر جاتے ہیں، بڑی تکلیفیں دیکھی ہیں لوگوں کی۔ اور لڑکی کی شادی ہوتی ہے، 1-2 بچے ہوتے ہیں، اس کا میاں مر جاتا ہے، ساری زندگی وہ اسی پریشانی میں گزر جاتی ہے، چھوٹے بچوں کو پال پال کے بڑا کرنا۔ وہ دیکھتی ہے کہ جب دوسروں کے ماں باپ جو ہیں اپنے بچوں کو پیار کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ اس کا دل جو ہے، ممتا اس کی برداشت نہیں کرتی، یہ کیا ہو رہا ہے، میرے ساتھ اللہ نے ایسا کیوں کیا؟ اور یہ تو irreversible phenomena ہے، یعنی لوٹ کے آنے والی چیز نہیں ہے کہ یہ ہو جائے گی، وہ دوبارہ لوٹ کے نہیں آتی وہ چیز۔ تو پھر اللہ تعالیٰ مہربان بھی ہے، نہایت رحم والا بھی ہے۔ اس پہ سوچیں، تھوڑی سی میں آپ کو کلو دے دیتا ہوں کہ جہاں تک دنیا کی زندگی کا تعلق ہے نا، اللہ کے نزدیک اس کی ویلیو نہیں ہے۔ ہر انسان کی ایک ویلیو ہوتی ہے نا،
جیسے ہمارے نزدیک کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. کوئی مر رہا ہو ہم اس کے جنازے پہ بھی نہیں جاتے, ہماری آنکھوں سے آنسو بھی نہیں آتے. کوئی ایسا ہوتا ہے کہ جو مرے تو ہم اتنا دھاڑے مار مار کے رو رہے ہوتے ہیں, ہمیں سکون نہیں آتا. ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہماری تو دنیا ہی اجڑ گئی ہے, کیونکہ اس کی ہماری زندگی میں ویلیو ہوتی ہے. اللہ کے نزدیک اس دنیا کی زندگی کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اللہ کے نزدیک اس دنیا کی زندگی کی ویلیو مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. اس لیے جو کچھ دنیا میں ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ پہ اثر نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ اس سے متاثر نہیں ہوتا, کیونکہ اس کے نزدیک اس کی ویلیو ہی نہیں ہے. اگر اللہ کے نزدیک اس دنیا کی ویلیو نہیں ہے تو اللہ نے یہ دنیا بنائی کیوں ہے؟ ایک انسان کو پیدا کیا, اس کو دکھوں سے گزارا, تکلیفوں سے گزارا, اور پھر یہ رشتوں کے جھگڑے, یہ آپس کے معاملات, یہ کسی کو روزی تنگ کر دی, کسی کی اولاد نافرمان کر دی, لڑائی جھگڑے ان کے نہ ختم ہوئے, ایک میاں بیوی کا جھگڑا ہے. کسی کو ایسی اپاہج اولاد اللہ دے دیتا ہے کہ وہ نہ مرتے ہیں نہ جیتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار کیا کریں, بچے چل پھر نہیں سکتے, بچے خود سے کھا پی نہیں سکتے, تو اور وہ ساری زندگی ان کی ایسی گزر جاتی ہے, ماں ترستے ہوئے زندگی گزار کے چلی جاتی ہے کہ جب میں مر جاؤں گی, یہ باپ کہتا ہے میں مر جاؤں گا تو میرے بچوں کے پیچھے کون سنبھالے گا. ہر ایک کی فیملی میں ایسے ہوں گے, کوئی میری فیملی میں بھی ہیں, بچے پاگل ہیں, ماں ابھی بوڑھی ہو چکی ہے, میری پھپھی ہے اس کی بچہ ایک پاگل ہے, ماں وہ بوڑھی ہو چکی ہے. اب کوئی جو ہے وہ بھائی اس بچے کو اپنے گھر رکھنے کو تیار نہیں ہے, کیونکہ وہ کہیں پیشاب کر دے گا, کہیں پوٹی کر دے گا, کہیں وہ تو آپ کو پتہ ہے پھر عورتیں تو جو بھابھی ہیں وہ تو برداشت نہیں کرتی. اب ماں پریشان ہے کہ میرے مرنے کے بعد اس کا کیا بنے گا. تو یہ پریشانی اللہ تعالیٰ کو کیوں نہیں ہے, حالانکہ وہ رحمان ہے, رحیم ہے, اور اس نے تو بنایا ہے ہم سب کو. دیکھیں نا, اس کو جو جس چیز کو بناتا ہے اس کو اس سے بڑا پیار ہوتا ہے. میں نے یہ بلڈنگ بنائی ہے نا, بڑی محنت سے بنائی ہے, رات دن پیسہ اکٹھا کیا بلڈنگ, مجھے اس بلڈنگ سے بہت پیار ہے, میں اس میں آ کے بیٹھتا ہوں, مجھے سکون ملتا ہے. آپ لوگوں نے جو گھر بنایا ہے آپ کو بھی اپنے گھر سے پیار ہوگا, جب آپ جا کے بیٹھتے ہوں گے نا تو آپ کو سکون ملتا ہوگا. اس نے تو ہمیں اپنے ہاتھ سے بنایا ہے, ہمارے اندر روح پھونکی ہے, اس کو ہم سے بہت پیار ہے, لیکن اتنا کچھ ہوتا کیوں ہے؟ میں وہ پڑھ رہا تھا بات کہ یہ بڑی مشہور حدیث ہے, جمعے میں اکثر علماء حضرات بھی اس کو بیان کرتے ہیں کہ ایک نوجوان فوت ہونے لگا, اس کی روح نہیں نکل رہی تھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوچھو اس نے کسی کا قرضہ دینا ہو, تو انہوں نے کہا جی قرضہ تو نہیں دینا. تو اس کی ماں باپ اس سے راضی ہیں, تو انہوں نے کہا جی اس کی ماں اس سے ناراض ہے, نوجوان سے. تو ماں کے پاس ماں کو بلایا گیا, تو ماں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اماں اس کو معاف کر دو. تو اس نے کہا میں نے تو نہیں معاف کرنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ معاف نہیں کرو گی تو اس کی روح نہیں نکلے گی. تو انہوں نے کہا نہ نکلے. آپ نے فرمایا اچھا چلو ٹھیک ہے, پھر ہم ایک اور طریقہ اختیار کرتے ہیں. صحابہ سے کہا کہ آپ نا لکڑیوں کا گٹھا اکٹھا کرو, سارے لوگ لکڑیاں اکٹھے کرو, تو لکڑیوں کو آگ لگاؤ, تو ہم اس کو جلا دیں گے, اس کو یہ جل جائے گا نا تو پھر اس کی روح نکل جائے گی. تو ماں جب یہ بات سن رہی تھی تو اس نے کہا میں نے معاف کر دیا, آپ میرے بیٹے کو جلائیں نا, میں نے معاف کر دیا. ایک ماں اپنے بیٹے کو جلتا ہوا برداشت نہیں کر سکتی, تو اللہ تعالیٰ کیسے کر لیتا ہے؟ یہ ایک سوچنے کی بات ہے کہ انسان پر جو مصیبت آتی ہے, اور بعض اوقات مصیبتیں اتنی زیادہ آتی ہیں, لوگوں سے ملتے ہیں پتہ چلتا ہے اتنے دکھ ہیں, اتنی پریشانیاں ہیں, ہر ایک کو اپنے اپنے قسم کے دکھ ہیں, اداسیاں ہیں,
سکون نہیں ہے زندگی میں. سکون کی گولیاں سب سے زیادہ ہمارے ہاں کھائی جاتی ہیں. دنیا کا تو ہمارا پتہ نہیں ہے. جتنے بھی پیشنٹ آتے ہیں تقریباً بتا دیتے ہیں کہ ہم سکون کی دوائی کھا رہے ہیں. تو سکون کی دوائی جو ہے وہ ہمارے ہاں کھائی جاتی ہے. تو سکون تو ہمیں ہے نہیں. دوائیاں کھا کے سکون ہے. اور یہ دوائیاں کس کی بنائی ہوئی ہیں؟ انگریزوں کی بنائی ہوئی ہیں. وہ کافر ہیں. اور یہ دوائیاں کس چیز سے بنتی ہیں؟ یہ نشے سے بنتی ہیں. حفیم، یہ پوست کا پودا لگتا ہے جس کو ہم اوپیم کہتے ہیں. اس پودے کے اوپر وہ چھوٹے چھوٹے بیج ہوتے ہیں، جیسے کپاس کے بیج ہوتے ہیں جس کو ڈینو کہتے ہیں. اس کو چیرا دیتے ہیں. اس میں سے جو جیسے کیکر کی گوند نکلتی ہے وہ نکلتی. یہ سارا پروسیس ہم نے دیکھا ہوگا. وہ جو نکلتا ہے اس کو حفیم کہتے ہیں. پھر اس میں اس کو خشک کر کے کیمیکل ڈال کے اس سے ہیروئن بنایا جاتا ہے. یہ جو ٹیکے آپ دیکھتے ہیں، یہ جو نیلبن کا ٹیکہ اکثر لگایا جاتا ہے، یہ جو بے ہوش کرنے کے ٹیکے لگائے جاتے ہیں، یہ سارے انہی چیزوں سے بنتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمیں نشہ آور چیزیں ہیں. اسلام کہتا ہے کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے. ہمیں تو سکون اسی سے مل رہا ہے، نشہ آور چیز سے. دنیا میں امن سکون ہی نہیں ہے. انفرادی طور پر بھی نہیں ہے اور دنیا میں بھی کوئی امن سکون نہیں ہے. ہر ملک دوسرے ملک سے لڑ رہا ہے. قتل و غارت، خون ریزی ہو رہی ہے. فلسطین کا حال دیکھ لیں. لوگ بھوک سے ایسے لگتے ہیں صرف کہ ان کی ہڈیاں نظر آتی ہیں، گوشت تو نظر ہی نہیں آتا. لوگ ماں باپ بچوں کو بھی چھوڑ کے اپنی جان بچانے کے لیے گھر سے چلے جاتے ہیں. بم مارتے ہیں. کئی دنوں تک لوگ دبے رہتے ہیں بلڈنگوں کے نیچے کہ ان کو جو ہے وہ کوئی این جی اوز آئیں تو نکالیں. لاشیں پڑی ہوتی ہیں. شیرخوار بچے جو ہے وہ ان کو ایسے چھلنی کیا جاتا ہے کہ پورے جسم کے اوپر چھروں کے نشان ہوتے ہیں. اور کئی جب وہ آتے ہیں ایمرجنسی میں تو ان کی ایمرجنسی میں سہولیات ہی نہیں ہوتی، ہیٹر ہی نہیں ہوتے کہ وہ سردی سے ایسے کانپ بھی رہے ہوتے ہیں اور ان کے جسم سے خون بھی نکل رہا ہوتا ہے. تو ایسی صورتحال میں اللہ تعالیٰ کہاں ہوتا ہے؟ وہ تو رحمان رحیم ہے. وہ کیوں نہیں اپنے بندوں کی، میں مسلمانوں کی تو بات ہی نہیں کر رہا، میں تو اپنے بندوں کی بات کر رہا ہے، کیونکہ اس نے سارے بندوں کو بنایا ہے. سارے اس کافروں کو بھی اسی نے بنایا ہے. ہم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. ان کی کافروں کی کوئی ماں باپ اور تھوڑا ہی ہے، وہ بھی سارے اسی کی اولاد ہیں. نسل بڑھتی گئی اور آج ہم پوری دنیا میں پھیل گئے. ہم نے دیکھا نہیں ہے نا کہ دنیا کے اندر لوگ کتنی مشکلات سے جی رہے ہیں. شاید ہم ان کو دیکھ لیں تو ہم کبھی ہنسے ہی نہ، یعنی ہماری خوشیاں ہی ہمارے اس سے ختم ہو جائیں اور ہم کہیں یار ہم تو بڑی نعمتوں میں رہ رہے ہیں. جیسے ایک دفعہ صحابہ کرام کی جماعت جو تھی وہ مسجد نبوی میں ہنس رہی تھی، کھلکھلا کسی بات پہ ہنس رہی ہوگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھے دکھایا گیا نا لوگوں کے بارے میں قیامت میں کہ ان کے ساتھ کیا گزر رہی ہے، اگر وہ تم دیکھ لو نا تو شاید تم کبھی ہنسو نہ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی نہیں ہنسے. پوری زندگی آپ کی جو 63 سال کی عمر ہے اس میں آپ ایک دن بھی کھلکھلا کے نہیں ہنسے، کیونکہ آپ کے سامنے وہ نظارے کیا ہو رہا ہے گناہ گاروں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے دنیا میں اور پھر مرنے کے بعد بھی ہوگا. تو یہ جو لفظ ہم نے پڑھا ہے کہ الرحمن الرحیم، اس کے مطلب پر غور کریں. اس کو ڈکشنری میں جا کے سرچ کریں. اس کو عربی کی ڈکشنری میں، اب تو گوگل سارا کچھ بتا دیتا ہے کہ رحمان اور رحیم کا کیا مطلب ہے. انشاءاللہ پھر ہم یہیں سے اس کو آگے کنٹینیو کریں گے. جزاک اللہ.